السلام علیکم دوستو، جب بھی افریقہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں جنگل، جنگ، لوگ، بھوک اور غریبی کا تصور ابھر کر آتا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ افریقہ صرف ایک براعظم نہیں بلکہ ایک دبا دیا گیا خواب ہے جو ہر دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے کچل دیا گیا ہے۔ آج اسی خواب کو طاقت اور ہمت کے ساتھ سچ کرنے کے لیے ایک جوان مسلم فوجی کیپٹن ابراہیم ترورے سامنے آیا ہے۔ افریقہ وہ زمین ہے جہاں زمین کے نیچے سونا، یورینیم، کیبلٹ تیل اور ہیرے چھپے ہیں، اور زمین کے اوپر لوگ بھوک، پیاس اور بے بسی میں جی رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اکثر دنیا سے چھپایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جواب صرف ایک ہے، مغربی قوتیں اب بھی افریقہ کو غلام بنائے ہوئے ہیں، صرف طریقہ بدل گیا ہے۔ آج کل کوئی بھی ملک فوج بیچ کر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ ملکوں کو قرضوں میں ڈوبا کر، ان کی حکومت کو اپنی مرضی کا بنا کر اور ان کے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کر کے لوٹ مچائی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو اس سسٹم کی ایک زندہ مثال ہے۔ برکینا فاسو کا ایک جوان لیڈر ابراہیم نے کھل کر کہا، I am watching you all, I am recording, I am achieving your lies, I am Ibrahim and today I am pulling off your mask۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس بغاوت کا آغاز ہے جو افریقہ میں ایک نئے دور کا پیغام ہے۔ 37 سال کا یہ جوان فوجی آج پوری افریقہ کا سمبل بن چکا ہے، ایک نئے امید، ایک نئے سوچ کے ساتھ۔ برکینا فاسو کا اصل نام ہے پیپلز ریپبلک آف برکینا فاسو۔ 1984 سے پہلے اس کا نام تھا اوفر وولٹا۔ اس کی آبادی لگ بھگ 2.4 کروڑ ہے، اور اگر اس کی رقبے کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ 2,74,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کا جی ڈی پی صرف $20 بلین ہے، لیکن لوگوں کی ایوریج آمدنی صرف $930 پر ایئر ہے، یعنی اس ملک کا ہر دوسرا شخص غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بھی ایک مسلم ملک ہے جس میں 61% آبادی مسلمان ہے، لیکن صدیوں سے مغربی ملکوں کا نظام اس ملک کا خون چوس رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہر سال یہاں سے 80 ٹن سونا نکالا جاتا ہے جس کی قیمت $5 سے $6 بلین ہوتی ہے، لیکن برکینا فاسو کے پاس خود صرف 36 کلو سونا بچا ہے۔ یہ سونا فرانس لے جا رہا ہے اور ملک کے لوگ بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے کہ ابراہیم نے سسٹم کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ 2019 میں فوج جوائن کی، 2020 میں کیپٹن بنا، اور پھر 2022 میں کرپٹ سسٹم کے خلاف فوج کے ساتھ مل کر تقریر نہیں بلکہ ایکشن لیا۔ پہلے فال ہنری کو انٹرمیم پریزیڈنٹ بنایا گیا، لیکن جب اس نے بھی پرومیسز پورے نہیں کیے تو ابراہیم نے اپنی ٹیم کے ساتھ ذمہ داری اٹھائی اور صرف 35 سال کی عمر میں بنا دنیا کا سب سے کم عمر پریزیڈنٹ۔ لیکن اس کی شروعات اس کی عمر سے نہیں بلکہ اس کے کارناموں اور جرأت سے ہوئی۔ آج پورا افریقہ ابراہیم کو اپنا رہنما مان چکے ہیں، اور دنیا کا میڈیا بھی اسے دی نیو فیس آف افریقہ ریولوشن کہہ رہا ہے۔ اگر یہ رفتار جاری رہی تو وہ وقت دور نہیں جب ابراہیم صرف برکینا فاسو نہیں بلکہ پوری افریقہ کا سب سے بڑا لیڈر بن جائے گا۔ یہ تھا ابراہیم کا سچ اور افریقہ کی وہ کہانی جو دنیا سے چھپائی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز دور تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور یاد رکھیں آواز اٹھانا بھی ایک جہاد ہے۔ ابراہیم نے ملک کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فوج کے ساتھ مل کر ایک نیا نظام قائم کیا۔ فوج کے تمام افسران اس کی صلاحیت سے واقف تھے، اسی وجہ سے سب نے ایک آواز ہو کر اسے لیڈر تسلیم کیا۔ سب سے پہلے قدم اس نے یہ اٹھایا کہ فرانس کی آرمی کو نکالنے کا حکم دیا۔ یہ بات دنیا کے لیے ایک ایسا سرپرائز تھی جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صرف 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی، یا تو چلے جاؤ یا پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ فیصلہ وہ تھا جو کئی سالوں سے کسی بھی افریقی رہنما نے نہیں لیا۔ ابراہیم نے ملک کے گولڈ ایکسپورٹ لائسنس کینسل کر دیے تاکہ ملک کا سونا باہر لے جایا نہ جا سکے، کیونکہ فرانس نے اس ملک کا خون چوسا ہے اور ہمیشہ یہاں پوپٹ گورنمنٹس لگوا کر اسے غریبی میں رکھا گیا۔ ایک ایسا قانون بنایا گیا تھا کہ 70% نیشنل پیسہ فرانس میں رکھا جائے گا، اور اگر برکینا فاسو کو اپنے پیسے چاہیے ہوں تو وہی پیسہ انہیں لون کی شکل میں واپس ملتا تھا، وہ بھی سود کے ساتھ۔
سیاستدانوں کے بچوں کو فرانس میں تعلیم دی جاتی تھی تاکہ ان کا ذہن غلامی کا عادی بن جائے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا، لیکن ابراہیم نے اس پر زوردار وار کیا اور ختم کر دیا۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ اب گولڈ کی سیل پرچیز صرف فرانس نہیں کرے گا بلکہ برکینا فاسو اپنے ریسورسز کا فیصلہ خود کرے گا۔ مغرب کو دوسری سب سے بڑی تکلیف تب ہوئی جب ایک رشین پلین ماسکو میں لینڈ ہوا۔ اس پلین سے ایک جوان فوجی لیڈر نکلا ہے، نہ سوٹ نہ ٹائی، صرف ملٹری یونیفارم میں۔ یہ منظر فرانس کے لیے زہریلا سپنا بن گیا۔ ابراہیم کا رشیا جانا صرف دعوت نہیں، ایک پیغام تھا کہ اب برکینا اکیلا نہیں ہے، رشیا اس کے ساتھ ہے۔ پہلی مرتبہ کسی افریقی لیڈر نے یورپ سے نکل کر ایسٹ کے ساتھ الائنس بنایا۔ وہاں ابراہیم نے پیوٹن کے ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ اور کچھ رپورٹس کے مطابق نیوکلیر پروگرام پر بھی بات کی۔ اس کا مقصد صرف برکینا نہیں، پوری افریقہ کو یونائٹڈ کرنا ہے۔ برکینا فاسو، مالی اور نائجر نے مل کر ایک نیا افریقن الائنس بنایا ہے۔ یہ تینوں ملک مل کر ویزا فری ٹریول اور جوائنٹ ملٹری کارپوریشن شروع کر چکا ہے۔ ابراہیم نے ملک میں فرانس کی کرنسی ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، یہاں ایک عظیم بات سمجھ لیجئے، ہر افریقی لیڈر جس نے یورپ کو چیلنج کیا اسے قتل کر دیا گیا، اور آج ابراہیم پر بھی 20 سے زیادہ جان لیوا حملے ہو چکے ہیں، لیکن یہ جوان مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسے اپنے لوگوں کو غلامی سے نکلنے کا جنون ہے۔ مغرب کی میڈیا نے اس پر ہر اینگل سے تنقید کی، مگر ورلڈ بینک کے رپورٹس کے مطابق غریبی میں کمی آئی ہے۔ IMF بھی اب مان رہا ہے کہ ملک بہتر ہو رہا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق فرانس نے القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کو فنڈ کیا تاکہ برکینا فاسو میں انسٹیبلٹی رہے، اور افریقہ کے لیڈر جو بڈھے ہو چکے ہیں کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ لیکن افریقہ کے جوانوں کے لیے ابراہیم ایک امید کی روشنی بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے افریقیوں کو ڈیموکریسی نہیں، ایک نڈر فوجی لیڈر چاہیے۔ آج برکینا فاسو میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے گولڈ ریفائنری بھی لگا دی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس کی پالیسی سے خفا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حفاظت میں رکھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے نئے آنے والوں دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔